2018 آنے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میرے سوالوں کے جواب نہیں ملنے والے، تو میں نے اسلام کو چھوڑ دیا. جیسا میں نے پڑھا اور سمجھا ہے تب جا کر کے میں نے اسلام کو بڑی ہی مایوسی کے ساتھ چھوڑا، اسٹاپ کر دیا فالو کرنا. تو جب میں نے اس کو اسٹاپ کیا تو میں میرے گھر والوں کے ساتھ آرگیومنٹ کرتا تھا، ان کو بتاتا تھا کہ یہ چیز اسلام کے اندر ہے، یہ مجھے صحیح نہیں لگتی، اس کا جواب مجھے لوگ نہیں دے رہے ہیں. اس لیے میں نے نمازیں پڑھنا، سب سے پہلے میں نے نمازیں پڑھنا بند کیا، پھر میں نے روزے رکھنا بند کر دیا، تبلیغی جماعت میں جانا بند کر دیا. تو تبلیغی جماعت کے جو میرے ساتھی تھے وہ میرے پاس آتے تھے کہ آپ نماز میں نہیں آتے، آپ تبلیغ میں نہیں جاتے، کیا مسئلہ ہے؟ میں ان کو میرے سوال دیتا تھا کہ میرے یہ سوال ہیں، ان کا آپ جواب دے دیں، میں چلوں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں تبلیغ میں چلوں گا، میں تیار ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں، بٹ میرے جو اعتراض ہیں ان کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سنا آپ نے ان صاحب کو، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جب میں کنفیوز ہو گیا اور مجھے میرے سوالوں کا جواب نہیں ملا، اور وہ سوال کا جواب بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ضروریات دین میں سے ہو، اس کا جواب بھی ہم ایک ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد دیں گے کہ یہ جو انہیں لونڈی کا مسئلہ اتنا سر پہ چڑھا ان کے کہ انہوں نے دین ہی چھوڑ دیا. کہنے لگے میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، میرے پاس جو آتا مجھے تبلیغ کرتا، مجھے مسجد کے لیے بلاتا، مجھے نماز کے لیے بلاتا، میں کہتا میرے سوالوں کا جواب دو، پھر میں نماز پڑھنے آؤں گا. یعنی شرطیں بھی میری بے وقوفی کی حد ہے، یعنی جہنمی ہونے کی تمام کام میں نے کر لیے ہیں. اب آپ کہیں گے صاحب اتنی بڑی سٹیٹمنٹ آپ کیوں دے رہے؟ بھائی میں نہیں دے رہا، قرآن کہہ رہا ہے. سورہ مدثر اٹھا کے دیکھو، آیا نمبر 40 سے پڑھنا شروع کرو. جنتی پتہ ہے جنت میں جب داخل ہو جائیں گے تو فی جنت یتساءلون، تو اپنے باغوں میں ہوں گے اور پوچھ رہے ہوں گے کس سے؟ عن المجرمین، مجرموں سے جو جہنم میں پڑے ہوں گے. ما سلککم فی سقر، ایسا کیا بدبختی تم نے کر لی، ایسا کیا کام کر لیا تم نے جو تم جہنم کا ایندھن بن گئے؟ قالو، وہ جواب دیں گے. پہلا جواب سنیں ان کا، لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. ہم کیا نہیں کرتے تھے؟ نمازیں نہیں پڑھتے تھے. اور پھر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، ہم زکوٰۃ بھی نہیں کرتے تھے، خیرات بھی نہیں کرتے تھے. جب نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کے لیے دیگر چیریٹیبل کام بھی نہیں کرتے. دیکھو کام اللہ کے لیے ہوں گے سارے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بدبختی ایسی کہ بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ باتیں کرتے تھے. چینلوں پہ بیٹھ کے پیسے کماتے تھے، یہ اینکروں کے الٹے سیدھے جوابات دیتے تھے، اور انہیں آف کورس ان کا شو چلتا تھا، ہماری چاندی ہوتی تھی. تو بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم بھی بیہودہ بکواس کرتے تھے. اور پھر وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا. لیکن جب موت نے آ لیا تو سارا کچھ بیکار ہو گیا نا، سارا کچھ بیکار ہو گیا. کیونکہ جب موت نے آ لیا حتی اتانا الیقین، تو فما تنفعهم شفاعۃ للشافعین، تو اس دن ان کے پاس چونکہ ایمان ہی نہیں تھا تو ان کو پھر کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی. فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے دور جاتے ہیں. اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف آؤ، یہ جنت سے دور جاتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہیں. فرت من قسورہ، جو شیر سے بھاگے ہوں، ایسے دور جاتے ہیں ہدایت سے کہ کوئی بتکا ہوا جانور جیسے بھاگتا ہے نا، ایسے دور جاتے ہیں. کس سے؟ ہدایت دے. تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ یہ بھی فرمایا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو، کس گمان میں بیٹھے ہو، کون بچائے گا تمہیں؟ جب وہ وقت آئے گا تو پھر تم اس دن کیا کرو گے؟ بے شک انسان خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر. ہاں لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے
اور پھر حق اور سچ کے ساتھ جمے رہے تو پھر فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے پھر کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ لیکن فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تو ایمان نہیں لاتا اور یہ تو ایمان لا کے پھر گیا ہے؟ تو سوچو، جو ایمان لا کے پھر جائے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے، وہ تو مالک یوم الدین ہے۔ بلا وانا علی ذلک لمن الشاہدین، بے شک میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ باری تعالیٰ تیری ہی ذات ہے جو سب حاکموں سے بڑی حاکم ہے۔ تو جب مالک یوم الدین جمع کرے گا اور اس دن پوچھے گا کہ آج کس کی حکومت ہے، من الملک اليوم، تو پھر بڑے بڑے سلاطین و بادشاہ چپ ہوں گے، پھر آواز آئے گی اللہ جو اکیلا ہے، واحد ہے، قہار ہے، آج اس کی حکومت ہمیشہ کی طرح، صرف آج ہی نہیں ہمیشہ سے اسی کی حکومت، تم نادان غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ بہرحال that answers his next problem کہ اسے جواب نہیں ملے تو دین سے ہی متنفر ہو گیا۔ بے وقوفی کی حد ہے، بے وقوفی کی حد ہے، اور ایک ضروریات دین میں سے بھی سوال نہیں تھا، اور جو سمجھا ہے وہ بھی غلط سمجھا ہے۔ علماء نے اس پر اتنی تحقیق موجود ہے، کتابوں میں بھی موجود ہے، دیگر ذرائع میں بھی موجود ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی کتب علماء کی تحقیق میں آپ کے سامنے شیئر بھی کروں گا اس مسئلے سے متعلق۔ جو باندی اور لونڈیوں کے مسئلے میں یہ بیچارہ پریشان ہوا ہے، یہ پریشان نہیں ہوا، یہ چھوڑنا چاہتا تھا یا یہ انفلٹریٹ کیا گیا تھا اور پھر بعد میں پل کیا گیا، یہ اس سیما کی طرح کا ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈرامے ہیں یہ سارے کے سارے، ان کے ڈرامے چلتے ہیں جب تک ان کو لگتا ہے کہ اب بھانڈا پھوڑ رہا ہے ہمارا، تو اسے وہاں سے الگ کر کے کسی اور بندے کو لا کے بچھا دیتے ہیں۔ ڈرامے باز ہیں۔ اور دیکھو نا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اس سے اندازہ کرو کہ یہ کتنا ڈرتے ہیں حق اور سچ کو تسلیم کرنے کے لیے، کہ اسلام سے خائف بیٹھے ہیں۔ حالانکہ ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ان کو، ہم تو انہیں کچھ بھی نہیں کہتے، ہم تو بھائی اپنے دین پہ عمل کرتے ہیں اور دین کی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کا دین ہے، اللہ نے انسانیت کو یہ دین دیا ہے، اور تم کسی اور شے کو سناتن بنا کے بیٹھے ہو جو تمہارا خود ساختہ ہے، اس پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، اور جس پہ دلیل نازل کی ہے اسے تم بھلا کے بیٹھے ہو۔ تو خدا کا خوف کرو اور صحیح راستے پر آ جاؤ۔ بہرحال اللہ ہدایت دے، اب ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ I hope that clears another point that was raised in that video. Assalamu alaikum.